تیرے بغیر جس میں گزاری تھی ساری عمر، تجھ سے جب آئے مل کے تو وہ گھر ہی اور تھا۔ کیا ہوتے ہم کلام بلا ساحل و چراغ، وہ شب ہی اور تھی، وہ سمندر ہی اور تھا۔ حسن میاں گلی کے آخری کونے پہ واقع اپنے دوست کی کریانے کی دکان میں کافی تفکر کے عالم میں بیٹھے حقے کی کش لے رہے تھے۔ ان کے ماتھے کی سلوٹیں ان کی پریشانی کو ظاہر کر رہی تھی۔ سجاد صاحب اپنے گاہکوں کو نمٹانے کے ساتھ ساتھ ایک نظر ان پہ بھی ڈال لیتے، جو آج خلاف معمول جب سے آئے تھے خاموش بیٹھے تھے۔ گاہکوں کو فارغ کرنے کے بعد وہ حسن میاں کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا بات ہے حسن میاں، گھر میں سب خیریت ہے نا؟ ہاں یار، خیریت ہی ہے۔ تو پھر یہ ماتھے پہ سلوٹیں کیوں؟ اور یہ کن سوچو بچار میں گم ہیں؟ حقے کا کش لینے کے بعد دھواں مرغولوں کی صورت میں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس یہ پچھتا رہا ہوں۔ سجاد صاحب نے ان کی بات پہ حیرت سے پوچھا، ارے حسن میاں، کس بات پہ پچھتا رہے ہیں؟ بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر، اس میں پچھتانے کی کیا بات ہے؟ شادی کی عمریں ہیں کہ گزرتی جا رہی ہیں، لیکن اب میں ان کے معیار کے رشتے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ برادری میں لڑکوں نے بمشکل میٹرک یا ایف اے کیا ہے، میری تو راتوں کی نیند بھی اڑ گئی ہے۔ اسی بات پہ اب پچھتا رہا ہوں، نہ بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہوتی، نہ ان کے معیار کے رشتے ڈھونڈنے میں یوں خود کو ہلکا کرتا۔ حسن میاں، آپ زلفی میاں کو تو جانتے ہی ہیں نہ، انہوں نے بھی تو بیٹیوں کو بہت تعلیم دلوائی، اور پھر ان کے رشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی شادی کی عمریں نکل گئیں۔ ایک بیٹی کو جس سے بیاہا اس کی کریانے کی دکان ہے، اور دوسری بیٹی کو جہاں بیاہا وہ بھی قبول صورت لڑکا ہے، چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا۔ اس لیے اگر میری مانے تو جو ذرا مناسب رشتے ملتے ہیں وہاں ہاں کر دیجیے۔ اگر آپ بھی برابری کے رشتے ڈھونڈنے نکلے تو بیٹیوں کی شادی کی عمر نکل جائے گی، سجاد صاحب نے سمجھانا چاہا۔ حسن میاں کی شریک حیات جب سے اس دنیا کو خیر باد کہہ کے شہر خاموشاں چل بسی تھی، تب سے ساری پریشانیاں ان کے کندھوں پہ آن پڑی تھیں۔ حسن میاں کو اپنے بچپن میں پڑھنے لکھنے کا خاصا شوق ہوا کرتا تھا، لیکن والدین نے بس میٹرک کرایا اور پھر کام پر لگوا دیا۔ اپنا یہ شوق انہوں نے اپنی بیٹیوں پہ پورا کیا۔ اللہ نے انہیں 3 بیٹیوں سے نوازا تھا، یاسمین، افشین اور نوشین۔ وہ انہیں اپنے لیے ہمیشہ رحمت ہی سمجھتے آئے تھے۔ کبھی یہ خیال دل میں نہ آیا کہ اگر بیٹیوں کی جگہ بیٹے ہوتے تو ان کا سہارا بنتے، بلکہ اپنی ان بیٹیوں کو ہی اپنا بیٹا سمجھتے رہے تھے۔ تینوں بیٹیوں کو شہر کی اچھی یونیورسٹیوں سے تعلیم دلوائی، دونوں اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اب ایک کالج میں اور ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی، جبکہ سب سے چھوٹی ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ خاندان اور محلے والے سب ان کی بیٹیوں کی مثالیں دیتے، ہر کوئی ان کی تعریف کرتا۔ آخر کو وہ خاندان کی پہلی بیٹیاں تھیں جنہوں نے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ جس نے جو بھی مشورہ لینا ہوتا یا کچھ بھی پوچھنا ہوتا تو سب ان کے پاس ہی آتے۔ اپنی بیٹیوں کو اچھے عہدوں پہ دیکھ کر حسن میاں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ شریک حیات کے چل بسنے کے بعد جب ان کے کندھوں پہ ساری ذمہ داری آن پڑی تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ خاندان میں جتنے لڑکے تھے وہ یا تو شادی شدہ تھے یا پھر ان کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ چلو تعلیم نہ بھی ہوتی لیکن کوئی کاروبار تو ہوتا، تو وہ پھر بھی کسی ایک بیٹی کا خاندان میں ہی کر دیتے، لیکن یہاں تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے والا معاملہ تھا۔ گورنمنٹ کے ملازم بننے میں انہیں شرم محسوس ہوتی تھی۔ خاندان سے باہر کئی رشتے دیکھے، لڑکوں کی اچھی نوکریاں تھیں، ان کو رشتے پسند بھی آئے، لیکن بیٹیوں کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کم از کم لڑکوں کی تعلیم ان کی تعلیم کے برابر تو ہونی چاہیے۔ 2 سے 3 سال ہو چکے تھے انہیں مسلسل رشتے دیکھتے۔ اب وہ حقیقی معنوں میں پریشان رہنے لگے تھے کہ کاش نہ انہوں نے بیٹیوں کو اتنی تعلیم دلوائی ہوتی، نہ ان کے معیار اتنے بلند ہوتے۔ اب وہ ان کے معیار کے عین مطابق شہزادے کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے؟ وہ کافی پریشان بیٹھے تھے جب انہوں نے اپنی شریک حیات کو اپنے پاس بیٹھتے دیکھا۔ یاسمین کے ابا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشانی کی بات ہے، اور پریشان نہ ہوں،
فائزہ بیگم، آپ کو ہی شوق تھا کہ اولاد کو بہت سارا پڑھائیں گے، اب دیکھ لیا نتیجہ، کیا فائدہ ہوا پڑھانے کا؟ رشتے تو وہی ان سے کم پڑھے لکھے لوگوں کے آ رہے ہیں۔ یہ اگر میرا شوق تھا تو آپ کی خواہش بھی تو تھی، ہے نا؟ وہ خواہش جو آپ کے والدین تو آپ کی پوری نہیں کر پائے تھے، اس لیے اپنی اولاد پر پورا کرنا چاہتے تھے آپ۔ انہیں اچھے مقام پر دیکھنا کیا نہیں چاہتے تھے آپ؟ چاہتا تو تھا۔ پھر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹیوں نے آپ کی خواہش کو بہت بہت احسن طریقے سے پورا کیا۔ خاندان بھر میں اور محلے میں کیا سب لوگ ہماری بیٹیوں کی مثالیں دیتے ہیں، ہر کوئی انہیں ہماری بیٹیوں کی طرح اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے شوق اور آپ نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تعلیم دلوائی تھی۔ ہمارا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ان کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانوں سے رشتے آنے لگیں گے۔ آپ کا پریشان ہونا فضول ہے، وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کا سر کیسے جھکا سکتی ہیں؟ آپ بس یہ دیکھیں کہ اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہو، لڑکے کی کوئی نوکری ہو، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ ان کی شریک حیات کی بات نے انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، اس لیے بہتر ہے اب آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کوئی فیصلہ لیں، جو رشتہ مناسب لگے وہاں ہاں کر دیجئے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، مجھے کہیں جانا ہے۔ فائزہ بیگم، کہاں جانا ہے آپ نے؟ بہت دور۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلی گئی اور حسن میاں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کان میں فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی، تب انہیں احساس ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اس خواب نے ان کی ساری پریشانی دور کر دی تھی۔ نوشی کب سے دروازے پر دستک ہو رہی ہے، جا کر دروازہ کھولو۔ نوشین لیپ ٹاپ پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی، پیپر چیک کرتی افشین کی آواز پہ غصے سے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اٹھی۔ کون؟ نوشی بیٹا میں ہوں، ساجدہ دروازہ کھول کے انہیں اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ باقی سب کہاں ہیں؟ میں ٹھیک ہوں آنٹی، یاسمین باجی تو یونیورسٹی لیکچر لینے گئی ہیں اور افشین اندر کمرے میں ہے، بلاؤں؟ ارے نہیں رہنے دو، کام کر رہی ہوگی، میں اندر ہی چلی جاتی ہوں۔ آنٹی آپ کیا لیں گی، جوس یا چائے؟ چائے لے آؤ، 1 چمچ چینی ڈالنا۔ سائدہ آنٹی کے اندر جانے کے بعد وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔ لو بھئی، بندہ جھوٹے منہ انکار ہی کر دیتا ہے کہ نہیں نوشی بیٹا رہنے دو، میں ابھی پی کر آئی تھی، میں نے کون سا خالی تنخواہ دینا تھا، جوس یا کوک لے آتی۔ لیکن نہیں جی، چائے لے آؤ۔ چائے جو کہ بنانا مجھے دنیا کا سب سے برا کام لگتا ہے، لیکن پینا اتنا ہی اچھا، وہ بھی صرف دوسروں کے ہاتھ کی۔ امی کی دوست ہیں، امی کے ہوتے تو میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں، اور ہفتے میں 1 چکر ان کا لازمی ہوتا ہے، اور پھر آتی بھی اتنے غلط وقت پر ہیں جب رات کا کھانا پکانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ افشین اب بیٹھیں گی ان کے پاس اور ان کی جگہ مجھے کھانا پکانا پڑے گا۔ وہ چائے لا کر ان کو دینے کے بعد پاس ہی بیٹھ گئی، لیکن اب ڈرامہ دیکھنے کی بجائے فیس بک کھول لی تھی، مقصد ان کی باتیں سننا تھا۔ افشین بیٹا، وہ پچھلے دنوں رشتہ دیکھا تھا، اس کا کیا بنا؟ پتہ نہیں آنٹی، لڑکا خاص پیارا نہیں ہے، کافی زمینیں ہیں ان کی والدہ کا اپنا اسکول ہے گاؤں میں، ان کا مقصد تو یہی ہے کہ میں جا کر ان کا اسکول چلاؤں، مطلب میں اب بھی جاب ہی کروں اور اگلے گھر جا کر بھی جاب ہی کروں۔ میں شادی کے بعد زبردستی جاب نہیں کرنا چاہتی، ابو کو پسند ہے یہ رشتہ۔ جی، چچی نجمہ کہہ رہی تھی کہ ابو کو پسند ہے یہ رشتہ۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یاسمین کے لیے آئے تھے، وہ بڑی ہے، ابو کے دور کے جاننے والے ہیں۔ امی کی وفات پہ گھر آئی تھیں وہ آنٹی، اس لیے انہوں نے میرا بولا۔ ظاہر سی بات ہے بیٹا، یاسمین کی عمر 28 سال ہوگی اور تم ابھی 25-26 سال کی ہو، اس لیے تمہارا ہی بولیں گی۔ اچھا بیٹا ایک بات تو بتاؤ۔ جی پوچھیں۔ آپ لوگ یونیورسٹی میں پڑھی ہیں، کسی کلاس فیلو کے ساتھ دوستی نہیں تھی؟ اور یاسمین تو اب بھی پڑھا رہی ہے، کوئی نظر میں نہیں؟ افشین ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہنے لگی۔ آنٹی، ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کا پتہ ہے، اس لیے کبھی کسی کو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ یہی تو بیٹا آپ لوگوں نے غلطی کی، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔
والدین اب کہاں سے ڈھونڈیں اچھے رشتے، اس لیے لڑکیاں خود ہی پسند کر لیتی ہیں۔ دوستی ہوتی ہے، بات محبت تک پہنچتی ہے تو وہ انہیں فورس کرتی ہیں رشتہ بھیجنے کے لیے، اور یوں شادی۔ میری بیٹی زرتاشا کی 2 سے 3 دوستوں نے اپنے کلاس فیلو سے اسی طرح پسند کی شادی کی ہے، اور زرتاشا کی بھی اپنے کزن کے ساتھ پسند کی شادی ہوئی ہے۔ نوشی خاموشی سے اٹھی اور کھانا پکانے کچن میں آ گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب کھانا تقریباً پک چکا تھا تب افشین کچن میں آئی۔ لاؤ اب میں کر دیتی ہوں۔ کیا کر دیتی ہو؟ نظر نہیں آ رہا سارا کام ہو گیا ہے؟ اس میں میرا کیا قصور؟ سائدہ آنٹی کو چھوڑ کے کچن میں آ جاتی کیا؟ تو انہیں بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ مجھے ان کے آنے پر مسئلہ نہیں ہے، جتنی دفعہ مرضی آئیں۔ ان کو خود تو خیال کرنا چاہیے نا کہ شام کے وقت ہر کوئی مصروف ہوتا، ہر کسی نے کھانا پکانا ہوتا۔ ان کی طرح اب ہر کوئی فری تو نہیں ہوتا۔ انسان کو کسی کے گھر جاتے وقت ہمیشہ وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی تو پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ کبھی صبح صبح یا دوپہر کو یا پھر مغرب کے وقت منہ اٹھا کر کسی کے گھر بھی نہیں چل پڑتے۔ وہ ان کے درمیان والے وقتوں میں جاتے ہیں جب اگلا بندے سونے یا مصروف ہونے کے امکان نہ ہوں، جبکہ یہ ان پڑھ لوگ یوں ہی منہ اٹھا کر جب مرضی چلے آتے ہیں۔ افسوس کہ آنٹی سائدہ ایجوکیٹڈ وومن ہیں، پھر بھی ایسی حرکتیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کا فرق مٹ گیا ہے، دونوں کو برابر ہی سمجھا جاتا ہے۔ اتنی لمبی تقریر پہ افشین نے ابرو چکاتے ہوئے پوچھا، خیریت ہے؟ خاصی تپی ہوئی لگ رہی ہو۔ چاولوں کو دم پر رکھتے ہوئے پلٹ کر بولی، خیریت ہی تو نہیں ہے۔ کیوں؟ بس پچھتا رہی ہوں۔ ہیں وہ کیوں؟ کہ آپ لوگوں کی بات مان کے کبھی کسی کلاس کے لڑکے سے بات تک نہیں کی، حد ہوتی ہے۔ میری کلاس فیلوز کو دیکھو، اتنی اچھی جگہ پہ منگنیاں ہوئی ہیں، اپنی دوستوں کی کو ہی دیکھ لو، پڑھے لکھے اور اتنے امیر گھرانوں میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں، اور ایک ہم ہیں۔ ہمیں پڑھایا ہی کیوں ابو نے؟ میرا دل کر رہا ہے سب چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں۔ کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا جب شادی تو پھر وہی قبول صورت ہم سے بھی کم حیثیت اور کم پڑھے لکھے لوگوں میں ہی ہونی ہے۔ چلو مجھے تو تعلیم کا بھی مسئلہ نہیں، اس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن بندہ خوبصورت تو ہو، اچھی جاب تو ہو کہ کل کو اگر کوئی کلاس فیلو مل جائے تو بندے کو بتانے میں شرمندگی تو نہ ہو۔ لیکن نہیں جی، آپ لوگوں نے بھی غلطی کی ہے۔ وہ تمہارا کلاس فیلو جس نے تمہیں پرپوز کیا تھا اتنا خوبصورت تھا، ویل ایجوکیٹڈ فیملی تھی، اور تو اور ٹاؤن میں اتنی اچھی کوٹھی تھی۔ ہاں بس یہ کہ وہ ہماری ذات کا نہیں تھا، کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا۔ اگر تم ہاں کر دیتی تو ابو نے مان جانا تھا، جیسے کہ وہ کہتے ہیں جہاں میری بیٹیاں کہیں گی وہیں میں ان کی شادی کروں گا۔ اب ایسے نہ دیکھو، میں بھی فیس بک استعمال کرتی ہوں، بس تب وہیں پر تمہارے اس کلاس فیلو کی ساری انفارمیشن کھنگالی تھی، تم نے ایویں انکار کر دیا۔ اب بھگتنا، میں تو پچھتا رہی ہوں، کاش میں نے اپنی طرف بڑھنے والے لڑکوں کو ٹھینگا نہ دکھایا ہوتا۔ ایک بات تو بتاؤ نوشی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابو کہتے ہیں وہ اس پر عمل بھی کریں گے؟ آنٹی سائدہ کے گھر کا ماحول اور ہے، ہمارے گھر اور ان کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لے کے تو دیکھو اپنی زبان سے کسی غیر لڑکے کا نام، اسی خاندان نے کاٹ نہ ڈالا تمہیں تو میرا نام بدل دینا۔ اور یہ تمہاری پھپھیاں بھی جو آ کر میٹھی بن کر اکثر پوچھتی رہتی ہیں کہ کوئی لڑکا نہیں نظر میں، یہ دراصل ہم لوگوں سے کچھ اگلوانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ انہیں ہماری طرف انگلیاں اٹھانے اور خاندان میں ہمارے خلاف باتیں بنانے کا موقع مل سکے۔ لیکن ہم کیوں ایسا کوئی کام کریں جس سے اس خاندان کی اگلی لڑکیوں کا یونیورسٹی جانا ممنوع ہو جائے؟ ہم اگر یونیورسٹی سے پڑھنے والی پہلی لڑکیاں ہیں نا اس خاندان میں، تو ہمیں اپنے والدین کی عزت کی لاج رکھنی ہوگی، ہمیں باقی لڑکیوں کے لیے مثال بننا ہوگا، ایسی مثال جس سے ہمارے باپ کا سر فخر سے اونچا ہوا کرے، ایسی مثال نہیں جس سے ان کا سر جھک جایا کرے۔ اس لیے کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ دروازے پہ ہونے والی دستک کی آواز سن کر افشین اپنی بات ختم کرتے دروازہ کھولنے جانے لگی، جب نوشین نے کہا، تم یہ چاول دیکھ لو، میں جاتی ہوں۔ باجی یاسمین اور ابو آئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد جب ابو نماز کے لیے مسجد چلے گئے تو افشین نے سائدہ آنٹی کی گفتگو اور پھر نوشی کے رویے کے بارے میں یاسمین کو سب بتا دیا تھا۔ ساری باتیں سننے کے بعد یاسمین نے کوئی جواب نہ دیا،
کچھ توقف کے بعد بولی، ابو نے تمہارے لیے اس گاؤں والے رشتے کو ہاں کر دی ہے، اس اتوار کو وہ رسم کرنے آئیں گے۔ ابو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑی تم ہو، پہلے تمہاری شادی ہونی چاہیے پھر میری۔ اب زبان بند کرو، جو ہو رہا ہونے دو، میری قسمت میں جب ہوگی تب ہو جائے گی۔ اب کیا میرے انتظار میں تم دونوں بھی بیٹھی رہو گی؟ لوگ باتیں کریں گے، ایسا کیا تھا کہ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کا پہلے کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتاؤ، لوگ کب باتیں نہیں کرتے؟ لوگوں کی تو عادت ہے باتیں کرنا۔ اللہ کے واسطے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ اس میں ابو کا کوئی قصور نہیں۔ ابو نے ساری زندگی صرف ہمارے لیے محنت کی ہے، اور پھر ابو تمہاری اور میری شادی ایک ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تمہاری بس بات پکی کر رہے ہیں۔ افشین نے کوئی جواب نہ دیا۔ نوشین بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو یاسمین نے کہا، او نوشی میڈم، آپ کن شہزادوں کے خواب دیکھ رہی ہیں؟ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو یوں یونیورسٹیوں میں نہیں بھجواتے، اور بجائے تم اس بات پہ فخر کرنے کے اور اپنے باپ کا احسان مند ہونے کے، ان کی عزت کو مٹی میں ملانے کا سوچ رہی ہو کہ لڑکوں سے دوستیاں کرو گی، کسی سے چکر چلاؤ گی، ڈوب مرو۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلے لے سکے، لیکن تم تو بغاوت پر اتر آئیں۔ ابو جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی ایسے خواب نہیں پالے کہ کسی اونچے ویل ایجوکیٹڈ خاندان سے رشتہ آئے گا، کیونکہ انسان جس ماحول میں رہ رہا ہو اسے اسی ماحول کے مطابق ہی خواب دیکھنے چاہیے۔ غلطی تو تم دونوں کی ہے، جنہوں نے اپنی حیثیت سے اونچے خواب دیکھے۔ اب کسی کو قصوروار کہنے کا کیا فائدہ؟ اتنا کہہ کے یاسمین نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے چل دی، اور وہ دونوں سوچ رہی تھیں کہ واقعی ہی غلطی تو ان کی ہے، جنہوں نے اپنی حیثیت سے اونچے خواب دیکھے، اور اب اپنے باپ کا مان رکھ کر ان کے فیصلے پہ سر جھکا کر انہیں لوگوں کی اس بات کو غلط ثابت کرنا تھا کہ تعلیم انسان کو باغی بنا دیتی ہے۔ رات کی تاریکی میں چپکے سے بے نام سی کوئی آواز گونجی ہے، دکھوں نے حسرتوں سے، ارے دیکھو تو کچھ ٹوٹا ہے۔ کیا ٹوٹا ہے؟ کیا ٹوٹا ہے؟ میں ٹوٹا ہوں، میں ٹوٹا ہوں، کسی کی آنکھ میں پلنے والا ادھورا سا ایک خواب ہوں۔ کئی سالوں سے کسی کی آنکھوں میں بہت چاہت سے رہا ہوں، لیکن زمانے کی روایتوں نے مجھے یوں بے دردی سے توڑا ہے۔ دیکھو میرا بدن لہو لہو ہوا ہے، کیسے چکنا چور ہوا ہے، ایک پچھتاوا جو میرے اندر چھپا ہے۔ اب کسی کی آنکھوں کا مجھے بے مول خواب نہیں بننا، کوئی زہر پلاؤ مجھے، اب مرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔